السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 156 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ طٰہٰ آیت 1 to 70۔ تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کی سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، اور آپ سب ماشاء اللہ طالب علم ہے، اور طالب علم کے بارے میں بہت ساری فضیلت قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام کے جو وارث ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن پاک یا دین کا علم سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اہل القرآن یا اہل الدین جو دین کا علم سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے کون ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلی، بلوں کی چیٹیاں اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں طالب علم کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں پر بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بلند مقام پر ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے، رحمت عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اور اس میں 135 آیتیں ہیں، 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اور اس کے جو نزول کے پیچھے خاص پس منظر ہے کہ جب یہ نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو واقعے کے بارے میں خاص ذکر ملتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ مکہ مکرمہ کے بالکل شروعاتی دور میں نازل ہوئی، سورہ طٰہٰ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی کو سن کر اسلام لائے تھے، اور ان کی جو بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے پوشیدہ طور پر یعنی چھپے ہوئے طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خود بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک دن جب وہ گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، یعنی کون نکلے؟ حضرت عمر۔ اور راستے میں نعیم بن عبداللہ کے ایک صاحب انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اپنے پہلے گھر کی جو ہے خبر لیں، بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کریں، جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے میں آئے، اور بہن اور بہنوئی یعنی حضرت خباب بن عارت رضی اللہ عنہ سے سورہ طٰہٰ جو وہ پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفے یعنی جو پنے تھے نا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دی، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز جو ہوتی نا منمناہٹ ہوتی ہے تو وہ سن چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ کس نے مارا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو اس وقت دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم وہ پڑھ رہے تھے، یعنی کہ پھر انہوں نے کیا کھلم کھلا کہا کہ آپ کو جو کرنا کر لی، ہم تو اب اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے کہا کہ آپ کیا کریں، غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، طہارت حاصل کر لیں۔ پھر صحیفے ان کو دکھائے جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، کیونکہ کیا تھے، انہی کی لینگویج میں یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی جیسے نا، ہم لوگ جیسے مجہول ہے، ہم لوگوں کو پڑھنا ہے یا تھا عربک، ہم لوگ جب تک کی ٹرانسلیشن نہ دیکھیں، لیکن کیا تھا، یہ قرآن ان کی ہی لینگویج میں تھا،
اور عمر رضی تعالیٰ عنہ جو تھے بہت بڑے شاعر تھے، ایک معمولی انسان نہیں تھے۔ جو شاعریوں میں بات کر لے تو وہ ایک معمولی انسان نہیں تھے، ایک بہت زیادہ علم والے تھے عربی کے۔ تو فصیح اور بلیغ عربی میں کیا تھے، وہ شاعر تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ قرآن کریم پڑھا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی، تو وہ حیران رہ گئے، اور کیا ہو گیا، ان کو یقین آ گیا کہ یہ جو قرآن ہے وہ کسی انسان کا قول ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، یعنی عمر رضی تعالیٰ عنہ جو ایمان لے آئے تھے وہ کس کا رزلٹ تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کہ انہوں نے دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ عمر اور جو ابو جہل ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیا ہے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا فرما دے، تو اس سے کیا ہوگا، اسلام کو قوت پہنچ جائے گی۔ چنانچہ اسی وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ مکہ کے کافروں نے ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کر رکھا تھا، اسی لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کا جھنڈا اٹھانے والوں کو ہر زمانے میں آئیں گی، پیش آئیں گی، ضرور آئیں گی، ان کو آزمایا جائے گا، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ چنانچہ اسی میں یعنی سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بھی آیا ہے، اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جس سے دونوں باتیں بالکل پروو ہو جاتی ہیں کہ ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری جو فتح ہوتی ہے، جو سکسیس ہوتی ہے، جو وکٹری ہوتی ہے، وہ کن کی ہوتی؟ ایمان والوں کی ہی ہوگی۔ تو آئیے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی تو نصیحت کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن سنیں اور ایمان لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن تبلیغ کا کام کرتے رہتے تھے اور اتنی مشقت اٹھاتے اور کفار کی بے رخی پر اس قدر غمزدہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اتنی بھی مشقت اور فکر کیا کہ آپ مصیبت میں ہی پڑ جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اتنی مشقت اور فکر اور اتنا غم مت کریں کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو یہ قرآن شقاوت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی سعادت کے لیے اتارا ہے۔ آپ کے ذمے تو یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ مسلمان کر کے چھوڑیں آپ، بلکہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام نصیحت ہے، پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ قبول کر لے گا، دوسرے آپ کے ذمہ دار نہیں وہ ہیں، یعنی کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت ضرور پہنچا دیں، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، اور اس میں آپ کو اتنا زیادہ غم اور رنج اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت سے ہمیں بہت ساری باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی کہ مصیبت میں پڑ جائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، تب ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی ہے، اور ان کی نماز یعنی تہجد کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنا کہ تم کر پاؤ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، کیونکہ نا اللہ تعالیٰ کی قسم
اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم خود ہی عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گی۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، یعنی کہ تھوڑی سی اچھائی ہو لیکن کیا ہو، جس پر ہمیشگی ہو۔ ایک ہی دن ساری نیکی کر کے بیٹھ جانا اور پھر باقی کے ٹائم پہ کیا ہے انسان بیمار پڑ جائے نا، تو یہ سب کیا ہے درست نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین ہمارا بہت آسان بنایا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1151۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یقیناً دین جو ہے آسان ہے، اور جو دین میں بے ساختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی یعنی اعتدال اختیار کرو، بیچ کا راستہ اختیار کرو، نہ بہت زیادہ شدید ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ انسان کو دین سے دور رہنا چاہیے، بلکہ کیا ہے میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ تو چاہے عبادات ہو، چاہے علم کا ہو میدان، چاہے کوئی بھی ہو، سارے اسٹیجز میں کیا کرنا ہے، انسان کو اعتدال والا معاملہ رکھنا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی کو دو ستونوں کے درمیان بندھا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کس مقصد کے لیے ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ سہارا لیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ خوش اور فرحت محسوس کرے، جب وہ تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے۔ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1150 اس کا نمبر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی ہمیں ایسے پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر ہمیں ایسے کرنا ہے کہ ہمارے اندر خشوع ہو، خوشحالی ہو، خشوع سے ہم پڑھ رہے ہو، خضوع بھی ساتھ میں ہو، اور احساسات ہو خوشی کے نا، اور مجبوراً انسان لڑھک رہا ہے اور تھک رہا ہے اور رسیوں سے باندھ کے جو کر رہا ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کا جب تک دل چاہ رہا ہے، دل لگا ہوا ہے، تب تک آپ قرآن پڑھے، پھر اگر آپ اکتا جائے، پریشان ہو جائے، پھر اٹھا کے قرآن مجید رکھ دے، کیونکہ نا یہ اللہ سے کلام کرنا ہے نا، بات کرنا ہے۔ اسی طرح سے نماز میں بھی انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ ان سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ بات کر رہا ہوتا ہے بندے سے، اور پھر نماز میں کیا ہے، بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے، رسیوں سے باندھ کے کھڑا ہو رہا ہے، یا اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ خاص جو موقع ہوتے ہیں، ایسی وائرل ہوتی ہے چیزیں کہ 100 رکعت نماز کی نیت باندھ لے اور یہ دعا کر لیں اور یہ دعا کر لے تو قبول ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ بندہ مومن اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے 100 یا 1000 یا 500 رکعت نماز پڑھنے کی، ہے نا؟ تو ایسی جو نمازیں ہوتی ہیں جو بالکل بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صحابیات جو اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کے مشقت میں ڈال کے جو عبادت کری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے، لیکن اللہ نہیں اکتائے گا۔ تو اپنے آپ کو انسان مشقت میں نہ ڈالے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو قرآن ہے آپ پر نازل فرمایا، اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دی، تربیت کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر مند نہ ہوں، اور لوگ اگر ایمان نہیں لا رہے کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کیے چلے جائیے اور پھر اپنے آپ کو مصیبت، مشقت، پریشانی مت ڈالیں۔ بس آپ کا کام کیا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اور امت سے بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو پریشانی اور مشقت میں نہ ڈالو، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں کر کے نا ایکسٹرا میں پوری رات، اگر اللہ تعالیٰ نے رات تو بنائی ہے سونے کے لیے، پوری رات انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا، فرائض بھی چھوٹ جائیں گے نا، فجر بھی چھوٹ جائے گی، پھر ظہر اور عصر، مغرب، عشاء میں بھی کیا ہوگی، کاہلی، سستی اور نیند وغیرہ چھائے گی۔ تو اسی لیے کیا ہے، اعتدال میں انسان کو سارے کے سارے اللہ کی عبادت کو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، کہ بلکہ یہ کیا ہے، اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرا، یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر رکھتا ہو۔ تو یہ قرآن سراسر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے واقعی میں ڈرنے والا ہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولی،
تو تنزیلہ کا جو لفظ آیا ہے، تنزیل کے معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. جیسے بتایا نا آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا تھا نا، تو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں ایک ہی وقت میں ایک ہی بار نازل ہو گیا تھا. لیکن بیت العزہ یعنی آسمانی دنیا کو بیت عزہ کہتے ہیں. تو بیت عزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہونے میں جو وقت لگا وہ 23 سال کا عرصہ تھا تقریباً. تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے تنزیل، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو اس میں بھی کیا تھی حکمت تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 5. الرحمن علی العرش استوى، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا. سب سے پہلی چیز کیا بنائی تھی اللہ نے؟ عرش. پھر دوسرا قلم، تیسرا آدم، اور پھر کیا ہے چوتھا جنت عدن. یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی. باقی تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ کن سے بنا دی، کہ کہا اللہ نے کن اور ساری چیزیں بن کے تیار ہو گئی. شجر، حجر، درخت، پتھر، زمین اور یہ پورے آسمان سب کچھ کیسے ہو گئے؟ کلمہ کن سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس پر کیا ہوئے؟ مستوی ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ متشابہات والی آیات ہے. جیسا کہ ہم لوگ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے انسان کو نہیں لگنا ہے. تو یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبروں میں سے ہیں. تو اللہ علم، اللہ بہتر جان سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے. نہ تو اس کی کوئی مثال کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تفصیل کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی انسان اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا سکتا ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کی تعویل بتاتا ہے، تفصیل بتاتا ہے، مثال بتاتا ہے، تو پھر کیا وہ گمراہ کن ہے. تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور وہ کس طرح سے اس نے اس پہ قرار پکڑا. کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہ کیفیت اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں، جب انسان فوت ہو جائے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا تو ضرور جان جائے گا، کیونکہ اس وقت کیا ہوگا؟ سارے کے سارے غیب کے پردے آنکھوں سے ہٹ جائیں گے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 6. جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرہ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو ملکیت ہے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما فی الارض بینہما وما تحت الثری، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ملکیت ہے زمین سے لے کے آسمانوں تک ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کی ملکیت اللہ تبارک تعالیٰ کے انڈر میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 7. اور اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بخوبی جانتا ہے. یعنی اگر انسان کوئی بلند آواز میں بات کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ہاں، لیکن جو بالکل چھپی ہوئی بات ہے، جو بالکل لپ سے جو بات کی جاتی ہے نا، اور جو نہیں بھی کی جاتی، جو دل میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے. تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے. تو آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 97 تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آیا ہے اس سورہ میں خاص کر کے اس میں 3 اسٹیجز میں آیا ہے اور کافی ڈیٹیل میں آیا ہے. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، جو ولادت سے لے کر ان کی جو ہے جوانی، مطلب کہ روانگی، جوانی میں جو وہاں مدین کی طرف گئے ہیں نا، اس میں ذکر ہے آیت نمبر 38 to 40. اور پھر مدین سے مصر میں جب واپس آئے اور فرعون کی جب ہلاکت ہوئی ہے، تو جو آیت ہے آیت نمبر 9 to 37 اور آیت 41 to 79 بتایا گیا ہے. اور پھر مصر سے صحرائے سینا جو ہجرت ہوا اور پھر ان کا وصال ہوا، اس کا جو ذکر ہے یہاں پر آیت نمبر 80 to 99 میں اس کا ذکر ہے. تو کافی ڈیٹیلز میں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچے،
فرعون جیسے ظالم اور سرکش بادشاہ کے پاس میں، جبکہ فرعون کا کیا تھا کہ اس نے انہی کی پلاننگ کے لیے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر دیا تھا. یعنی کہ وہ مارنا موسیٰ علیہ السلام کو چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو ان کو ملے نہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے نہ جانے اس نے کتنے بچوں کو قتل کر دیا، اور پھر انہی کے گھر میں جا کے موسیٰ علیہ السلام پرورش پائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے. جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا اسی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پا جاؤں. تو یہاں پر دراصل یہ یہاں سے جو واقعہ شروع ہو رہا ہے یہ اس وقت کا ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ قصص میں، انشاءاللہ پڑھیں گے، دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک جو ہے نا فرعونی شخص کا جب قتل ہو گیا تھا، اور فرعون اور پورے ان کے جو قوم تھے ان کو مارنا چاہتے تھے، تو جو موسیٰ علیہ السلام ہے وہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مدین چلے گئے تھے. اور جب مدین گئے تھے تو وہاں پہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے میری بیٹی سے میں آپ کا نکاح کرے دیتا ہوں، لیکن آپ کو کیا ہے 9 سال تک کی میرے یہاں رہنا ہوگا، یہی آپ کی کیا ہے تنخواہ ہے یا مہر ہے، جو کہ بھی انہوں نے اس کو طے کیا ہو. تو اس طرح سے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے 10 سال تک 9 سے 10 سال تک کی روک رکھا تھا. اب جب کیا ہے یہ ان کے 10 سال پورے ہو چکے موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں، اب کیا تھا، اب ان کی بیوی تھی نا، بچہ تھا، فیملی تھی. اب ان کے 10 سال جب کمپلیٹ ہو گئے تو یہ اپنی ماں کے پاس واپس آنے لگے مصر میں. تو یہاں سے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ساتھ 10 سال گزار کر کے اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے. اندھیری رات تھی اور راستہ بھی جو تھا نا وہ انون تھا، نہیں معلوم تھا، اندھیرا، اور پھر راستہ بھی ایسا جنگل والا ہے نا، اور پھر پگڈنڈی بھی ایسی اونچی نیچی پتھروں والے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی ہے اس حالت میں کیا پریگننٹ والی حالت میں تھی، یا ہو سکتا ہے ڈیلیوری ہو رہی ہو. ڈیلیوری میں کیا ہوتا ہے نا کہ ڈیلیوری میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی تلاش میں وہ موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کے لیے وہاں سے نکلے. انہوں نے کہا تم یہاں ویٹ کرو، ہم بس آگ لے کر آتے ہیں. تو یا ان کی جو بیوی پریگننٹ ہو سکتا ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہو تو گرمی حاصل کرنے کے لیے وہ آگ کی تلاش میں نکلے. تو بہرحال وہ بس آگ کی یعنی روشنی اور گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلے اور بیوی کو وہاں بٹھالا. تو اتنے میں دور سے انہیں جب ایک آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھے تو گھر والوں سے یعنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ذرا بیٹھ جاؤ، شاید میں نے آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں تاکہ کم از کم یہاں پہ راستے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ مشال وغیرہ بھی تیار ہو سکتی تھی نا آگ سے. اور پھر کیا ہے کہ انسان سیک وغیرہ بھی لیتا ہے، آگ سے گرمی حاصل کرتا ہے. تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف کو وہاں بٹھایا اور پھر آگ کی تلاش میں وہ نکلے. آیت نمبر 11 دیکھیں. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہوں تیرا رب، میں تیرا پروردگار ہوں، اور اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوٰ میں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا کیا ہوں؟ پروردگار ہوں اے موسیٰ، اور یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، اور تو اپنی جوتیاں اتار دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو اپنی کیا کرے؟ جوتیاں اتار دے، شوز اتار دے. تو فخلع نعلیک کہ آپ اپنی جوتی کیا کرے؟ شوز کیا ہے؟ اتار دے. تو طوٰ اس مقدس وادی کا نام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اسی وادی میں داخل ہونے سے پہلے ان کے لیے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ اپنی شوز کیا ہے؟ اپنی جوتے اتار دو. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے میں کچھ گندگی وغیرہ بھری ہو سکتا ہے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وادی کیا ہے؟ پاک مقدس جو وادی تھی نا، تو مقدس اور تکریم والی جو جگہ تھی، اسی وجہ سے یہ حکم ہوا ہو. تو یہ حکم وادی کی تعظیم کے لیے بھی تھا، اور اس لیے وادی کی پاکیزگی کے اثرات بھی
ننگے پیر ہونے کی صورت میں ہی موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکتے تھے، یعنی کہ جب انسان ننگے پیر ہوتا ہے، آپ دیکھیے جب گھاس پہ چلتا ہے تو کتنا زیادہ اس کو سکون ملتا ہے نا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا، اس لیے شوز تو نکلوا دیے. تو اللہ عالم کیا وجہ رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بارے میں کوئی کھلی پکا پرو آپ کو کہیں پہ بھی کچھ نہیں ملے گا. ہاں مفسرین کے بہت سارے قول ہیں، تو انہیں قول میں یہی ہے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے شوز میں کیا تھی، کچھ گندگی وغیرہ لگی تھی، یا پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا تاکہ ان کے اندر ابزرویشن وہی کا بہت زیادہ ہو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شوز نکلوا دیے. اور وہ جو طوہ کی جو وادی تھی وہ مقدس مقام تھا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جوتے نکلوا دیے، شوز اتروا دیے. تو غالباً اسی سے یہود نے نا یہ مسئلہ بنا لیا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا، یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو اس حدیث کی روح سے جوتے سمیت نماز پڑھنا فرض تھا. وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ عمرو رضی تعالی عنہ نے فرمایا، انہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی نماز جو ہے ایسا نہیں کہ صرف اور صرف جوتے اتار کے پڑھنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے. نماز جو ہے جوتے پہن کر بھی پڑھ سکتے، کیونکہ صحابہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ عمر رضی تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوز پہن کے، یعنی کہ جو راب ہے ان کو پہن کے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو ان کے شوز ہوتے تھے، اور جو نالائن ان کی جو جوتے ہوتے تھے، اور پھر بنا جوتے کی بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح سے ابن عباس رضی تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ طوہ اس وادی کا نام ہے کہ جو خاص وادی تھی، مقدس وادی تھی. اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک بھی تھے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ پاک ہوتے تو اسی وادی کو پاک بتا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ ہوتا. تو اپنے اپنے ان کے صحابہ کے اقوال ہیں. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور اپنی بائیں طرف رکھ دیے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب آپ نے نماز پوری کر لی تو تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے شوز میں کیا ہے، پیروں میں گندگی بھری ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو دیکھ لے کہ اگر اپنے جوتوں میں سے کسی گندگی کو وہ پائے تو وہ کیا کرے، وہ صاف کر لے اور اس کو مل کر کے صاف کر لے، تو انہیں پہن کر کے نماز پڑھ لے. اگر کچھ گندگی وغیرہ بھری ہے تو وہ مٹی میں رگڑ کے صاف کر کے تب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، شوز پہن کر کے بھی. تو یہ حدیث دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کے حکم کی وجہ سے وادی کا پاک ہونا اور جوتوں کا ناپاک ہونا تھا، اور یہ وجہ نہیں تھی کہ کسی مقدس جگہ میں جوتے پہن کر جانا منع ہے. کیونکہ نا یہ سب جانتے ہیں کہ مسجد پاک ترین جگہ ہے اور اسے پاک رکھنے کے لیے حکم بھی ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور جو ہے یہ حکم دیا کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبو دار بنایا جائے. تو آپ دیکھیں کہ شوز میں کیا ہوتا ہے نا، بہت ساری گندگی بھری ہوتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ ایسے ہی انسان جنگل وغیرہ کھیت وغیرہ میں ہی انسان جاتا تھا نا، حاجت پوری کرتا تھا اپنی رفع حاجت کے لیے. تو ہو سکتا ہے کچھ گندگی بھری ہو، یا پھر آپ دیکھیے آج بھی نا جو اینیملس ہوتے ہیں ان کی جو گندگی ہوتی ہے سڑکوں پہ پڑی رہتی ہے، تو کسی کے بھی شوز میں کچھ بھی بھرا ہو سکتا ہے. تو صفائی کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اب کتنا بھی آپ نے صفا کیا، لیکن اگر ہر کوئی اپنے شوز گندے شوز، مٹی والے شوز اور دھول مٹی اور نجاست والے شوز لاتا رہے گا نا، تو صفائی نہیں برقرار رہ پاتی، گندگی مچ جاتی ہے. اسی لیے ان سب کی جو ہے کس طرح سے صفائی رکھی جا سکتی ہے کہ شوزوں کو باہر اتار دیا جائے. تو ان کا عزت اور احترام ضروری ہے. لیکن اس بات سے، ان احادیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو دونوں طرح سے جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی. یہودیوں نے کیا کہا، اسی موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے شوز اتارے نا،
تو ان کی یہی ہے عقیدہ کی بس جوتے اتار کر ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت فرمائی، جوتے اتار کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جوتے پہن کر کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت محمدی میں جوتے پہن کر کی بھی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہر وقت نا انسان کی ایک ہی حالت نہیں ہوتی ہے، وہ سفر میں ہوتا ہے، ریگستان میں ہوتا ہے، تپتی زمین میں ہوتا ہے، کبھی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اب اتنی ٹھنڈ علاقہ ہے، برف والی زمین ہے، اب جوتے اتار دے گا تو بیمار ہی پڑ جائے گا 4 رکعت نماز پڑھنے میں نا۔ یا اس نے ریگستان میں اپنا اسٹاپ کیا نماز کے لیے اور پھر وہ کھڑا ہو گیا ننگے پیر، تو پھر کیا ہوگا نا، اس کے پیر تو چل کے کوئلہ ہی ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں کیچڑ وغیرہ ہوئی یا گندگی ہوئی، انسان ہے، راستہ ہے، جانا ہے، اس کو راستہ بھی پورا کرنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، تو جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مسجد ہے، صفائی کی جگہ ہے، تو جوتے اتار کر کے باہر اتار کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح سے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، دونوں طرح سے جائز ہے، جوتے پہن کر کے بھی اور جوتے اتار کر کے بھی۔ ہاں، مسجدوں میں خاص کر کے جو ہے، مسجد جو حرمین شریف ہے، اس میں انسان کو یہ احترام رکھنا چاہیے کہ جوتے وغیرہ اتار کر کے جائے، جوتوں کو ساتھ میں پہن کے نہ جائے۔ تو مقدس جو وادی ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے شوز کو نکلوا دیے اسی وجہ سے۔ تو اچھی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، شوز وغیرہ جو گندے ہیں، اس میں گندگی بھری تو نہیں لے جا سکتے ہیں۔ آیت دیکھے، آیت نمبر ہے 13، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سنو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کان لگا کر سنو، تو اللہ کی جو بات ہے اس کو بہت غور سے سننا ہے، اور کیا ہے، کان لگا کر سننا چاہیے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز اور قائم کر، نماز کو قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی جس میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، آیت 15 دیکھیں، قیامت یقیناً آنے والی جس میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب آپ اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش پیچھے پڑا ہوا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیری اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آیت نمبر 17 دیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس میں میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی میں اس میں بہت سے میرے لیے فائدے ہیں۔ آیت نمبر 19 دیکھیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے گی۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے اور ہم اسے پہلی صورت میں دوبارہ لوٹا دیں گے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وہاں پر نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر نبوت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے وہیں طویٰ کی پہاڑی پر۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا تھا، تو یہ جو عصائے موسیٰ جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا، عصائے موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یہ معجزہ مشہور تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی کہ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 22، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دے تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے، اور یہ دوسرا معجزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ دیا کہ جو ہاتھ جو تھا ان کا چمکتا ہوا ہو جاتا تھا بغیر کسی عیب اور روک کے، مطلب یہ کہ ہاتھ کا اس طرح سفید و چمکدار ہو کر نکلنا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص معجزہ تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمایا تھا۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، قال رب اشرح لی، تو انہوں نے سینہ کھولنے کی دعا مانگی۔ تو سینہ مطلب کہ کیا ہے، جیسے کہ انسان کا جو شرح صدر ہو جاتا ہے نا، جو چیزیں، شرح مطلب کیا ہوتا ہے، کھول دینا، وسیع کر دینا، گھٹا گھٹا نہ ہونے، یعنی کہ جو باتیں ہیں وہ بہت اچھے سمجھ میں آ جائیں، لوگوں کے رویے انسان برداشت کر لے، اور چیزیں اس کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، حکمت آ جائے، سمجھ میں آ جائے۔
اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے کام کو مجھ پر آسان کر دے، میرے کام کو کیا ہے مجھ پر آسان کر دے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ سے انہوں نے خاص کر کے کی تھی۔ اور انہوں نے کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو یہ جو دعائیں تھی انہوں نے اپنی پرسنلی دعائیں نہیں کی تھی، اپنی مشن پورا کرنے کے لیے کوئی نہیں کی تھی، ان کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کی خیر خواہی۔ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انسان خود کے لیے سارا کوششیں کر رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ سے دعا کرے تھے، اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسی جو گرا ہے وہ کھول دیجیے اور میری بات کو لوگ آسانی سے سمجھ سکے، تاکہ کیا ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے علم سے، قرآن سے جڑ جائیں اور ہدایت کے راستے پہ جم جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سن لی، اور انہوں نے کیا کہا؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ جو ہیں میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی دعا کی وَجَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے پروردگار میرے کنبے میں سے میرا ایک جو ہے نا ساتھی مقرر کر دی، اور میرا وزیر، یعنی وزیر کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، جو میرا ساتھ دے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، میرے یعنی کہ خاندان میں سے، میری فیملی میں سے کوئی میرا ساتھی وزیر کر دے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 30، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش پائے تھے تو کھجور یا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا۔ تو کنہی وجوہات سے موسیٰ علیہ السلام کی جو زبان بھی کیا ہوتی تھی؟ ہکلاہٹ ہوتی تھی، تو جس سے ان کی زبان جو ہے جل بھی گئی تھی نا بچپنے میں، ان کے زبان میں یعنی کہ انگارہ چلا گیا تھا منہ کے اندر، تو جس کی وجہ سے ان کی جب زبان چل گئی تو جل گئی، تو اس وجہ سے کچھ لکنت وغیرہ پیدا ہو گئی، یہ ابن کثیر کہتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں منع بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ایسا تھا کہ انہوں نے نا اس لیے دعا بھی کی۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دو باتیں آئی۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑا جابر و متکبر بادشاہ، بلکہ رب ہونے کا اس نے تو اتنا بڑا دعویٰ کر رکھا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ کون ہمت جٹا پائے گا کہ ایک بہت بڑا جو شہر کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے اس کے پاس میں بھی جا کے کوئی بات نہیں کر پائے گا نا۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی آپ دیکھیے پی ایم یا سی ایم کوئی کسی کے پاس جا کے ان کے پاس تبلیغ کا کام کر سکے گا کہ نہیں کہ تم یہ جو شرک کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی دعوت پہ آ جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اس کا جو ہے اسی پہ عمل کرو۔ تو کتنا بھی بڑا مبلغ دین ہوگا لیکن اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، اتنا بہت بڑا یہ ہمت کا کام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ میرا جو ہے شرح صدر کر دے، میرا سینہ کھول دے۔ اور ایک طرف تو اتنا بڑا فرعون کے پاس کی جو ہے تبلیغ کا دعویٰ کرنا تھا، اللہ کے پیغامات کو پہنچانا تھا، تبلیغ کا کام کرنا تھا، دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی بھی مارا گیا تھا، ہے نا، جب وہ مدین میں چلے گئے تھے بھاگ کر کے، ہجرت کر کے۔ اس سے پہلے بھی جو فرعون کا جو شخص تھا ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ یعنی ایک فرعون کی عظمت اور جباریت کا خوف، اور دوسرا اپنے ہاتھوں سے قتل ہونے کا واقعہ بھی اندیشہ، اور ان دونوں پر تیسری بات یہ زبان میں لکنت بھی تھی ان کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میرا سینہ کھول دی تاکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، میرا کام آسان فرما دی، یعنی جو مہم مجھے درپیش ہے اس پہ میری مدد فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت، پوری ڈیٹیل سے تیرا پیغامات پہنچا سکوں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنی دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے تھے، جو ہارون علیہ السلام، یہ بطور معین مدد فرما دی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو، میرے بھائی کو میرا بطور میرا مددگار، میرے لیے ایک شریک کار بنا دے، تو یعنی کہ وزیر جو لفظ آیا نا ان کے بھائی کے لیے، من وجعل لی وزیرا من اہلی، تو وزیرہ جو لفظ ہے، وزیرہ کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے نا، ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جو ہے اپنا
دین کے بارے میں اور تبلیغ کے بارے میں ساتھی بنایا، اور اسی کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، تاکہ تبلیغ کا اور دعوت کا کام پہنچا سکے دونوں مل کے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اچھے ساتھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اچھے ساتھی کیا ہوتے ہیں؟ بہت اہم امپورٹنٹ کا رول ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پہ سب لوگ برا کام کر رہے ہیں، تو پھر انسان جو ہے نیکیوں میں سبقت نہیں کر پاتا۔ ہاں، لیکن جب آپ کے جو ساتھ ہوگا تو نیکیوں والوں کا ہوگا، نیک لوگوں کا ہوگا، تو آپ بھی سوچیں گے کہ ہم ان سے، یہ جو اتنا اچھا کرے تو ہم ان سے زیادہ اچھا کر سکتے، تو ہم پھر انسان اور لپک لپک کر کے نیکیوں کی طرف کیا کرتا ہے؟ سبقت کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ تو سوسائٹی انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہترین نیک صالحین ساتھ عطا فرما۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 33، تاکہ ہم دونوں باکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور باکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 36، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرا تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت بھی دور فرما دی، اور انہوں نے جو دعا کی وہ بھی قبول فرما لی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 37، میں نے تجھے ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا تھا۔ اب یہاں پر کون سا احسان کیا اس کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 38 میں، کہ جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب یہاں سے بچپنے کا ذکر ہے۔ جب بچپنے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، اور وہ دور چل رہا تھا جب فرعون نے کیا کیا تھا؟ سارے بیٹوں کو قتل کرنے کی پلاننگ ہی کر لی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان سب کو وہ قتل کر ڈالے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی یہاں پہ احسان میں گنا رہے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے اوپر اور بھی احسان کیا تھا، کہ قبولیت، اللہ نے ان کی جو دعا بھی قبول فرمائی، یہ ان کا پر احسان تھا۔ پھر بچپنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان فرمایا، کیسے؟ کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تدبیر کی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا کیسے۔ تو وہ جو طریقہ بتایا گیا کہ کیسے پلاننگ ہوئی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، یعنی کہ بات دل میں ڈال دی، کہ جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 39 میں، کہ تو اسے صندوق میں بند کر دے، دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا خود اس کا دشمن اسے لے لے گا۔ اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی ہے، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو دراصل مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی ان کے دل میں وہی کی کہ اس کو، جو موسیٰ علیہ السلام ہے، جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، اس سال کیا تھا؟ بیٹوں کو قتل کرنے کا وقت چل رہا تھا۔ لیکن جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ تو بچ گئے، وہ زندہ رہ گئے، کیونکہ اس سال وہ بیٹوں کو قتل کرنے کا دن نہیں تھے۔ تو ایک سال وہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ایک سال بیٹوں کو نہیں قتل کرتا تھا، کیونکہ نا وہ ان کے جو سردار تھے فرعون کے، تو اس نے خوف دلایا کہ اس طرح سے اگر تم سارے مردوں کو قتل کر دو گے بنی اسرائیل کے، تو ہماری مزدوری اور محنت کون کرے گا، کہ نوکر چاکری کون کرے گا؟ تو اس لیے اس نے پلاننگ کی کہ ایک سال بیٹوں کو قتل کرے گا اور ایک سال بیٹوں کو قتل نہیں کرے گا۔ تو جس سال موسیٰ علیہ السلام ہوئے تو اس سال بیٹوں کو قتل کرنے کا وقت تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اس طرح سے بیٹے کو صندوق میں ڈال دو اور دریا میں چھوڑ دو، اور جو خود تیرا دشمن اسے خود لے لے گا، یعنی فرعون ہی اسے خود لے لے گا۔ تو مراد یہاں پہ فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، یعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا نا، تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا تو اس میں بہت سا معصوم سا پیارا سا خوبصورت سا بچہ ہے۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو، یعنی کہ بچے کو اندر لے لیا۔ تو اس طرح سے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے، اور میں نے اپنی طرف خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تو چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کی کمال کرشمہ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بے شمار بچوں کو انہوں نے قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا اسی کو انہوں نے اٹھا کے اپنے محل میں رکھ لیا نا. تو جس بچے کے خاطر فرعون نے بے شمار بچے کو قتل کر ڈالا تاکہ وہ زندہ نہ رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام زندہ نہ رہے، اسی بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گود میں پلوا دیا، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، لیکن اس کی اجرت بھی اسے دشمن سے وصول کروا دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ کو دودھ پلا رہی ہے، اور بدلے میں کیا ہے، ان کو تنخواہ بھی مل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی جو دودھ پلانے کی تنخواہ کون دے رہا تھا؟ فرعون خود دے رہا تھا. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین تدبیر عطا فرمائی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 40. جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں اور اسے اس کی نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھ پر غم سے بچا لیا، اور غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق موسیٰ تو آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو سارے کے سارے اپنے انعامات یاد دلا دی کہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تھا، تو جو ان کی بیٹی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، وہ دیکھتی ہوئی چل رہی تھی اور یہ کہاں جا کے کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ ہوا. اسی کے ساتھ نا جب اللہ تعالیٰ کی مشیت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو شیر خوارگی کا عالم تھا نا، بچہ دودھ منہا والا، مطلب کہ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، چھوٹا سا نیو بورن بیبی تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا تو اس طریقے سے جو بچی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ صندوق کدھر جا رہا ہے، اس طرح آ کے اس بچی نے بتا دیا کہ وہ جو صندوق ہے فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے. تو چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں کا جو وہاں پہ سارے کے ساری بلائی گئی کہ اب بچہ تو دودھ پینے والا ہے اور بچہ دودھ کسی کا پی نہیں رہا محل میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا دودھ وہ نہیں پیتے تھے کسی بھی عورتوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن خاموشی سے سارا منظر وہ دیکھ رہی تھی. بالآخر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہارے بچے کو دودھ پلا دے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ اپنی ماں کو ساتھ میں لے آئی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی. جب ماں نے بچے کو چھاتی سے لگائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دودھ پینا شروع کر دیا. اور یہ سب کس کی تدبیر تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر اور مشیت سے سب کچھ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا اپنی ماں کا. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کا تم نے جو قتل کر ڈالا ہے. تو یہ ایک دوسرا احسان تھا جب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ایک فرعونی کا جو قتل ہو گیا تھا، جو ایک گھوسے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غرض ہم نے تجھے اچھی طرح سے آزما لیا. آپ دیکھیں جب اللہ نے آزما لیا، اتنا ٹیسٹ کر لیا، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی مرتبہ آزمایا. مثلا جو سال تھا بچوں کا قتل ہونے کا، اس سال وہ پیدا ہوئے اور پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیے گئے. پھر سمندروں کی موجوں سے نکل کر، پانی سے نکل کر کے پھر وہ محل کی طرف پہنچے. اور پھر جو انہوں نے جو پرورش پائی ایسے اپنے دشمن کے گھر میں، اور پھر وہاں پر جب انہوں نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا، اور پھر اس وقت پوری ساری جو قوم ان کو مارنا چاہتی تھی، پورا سب کوئی ان کے دشمن تھے، ان کے گھر والے سب دشمن تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ہجرت کر لی اور پھر ہجرت کر کے مدین کئی سال رہے ہیں نا. یہ بھی کیا تھا؟ ٹیسٹ تھا. تو آزمائش کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انبیاء کی جو سیرت ہے، آپ دیکھیں کوئی کسی کی بھی ایسی نہیں سیرت گزری جس نے بہت زیادہ لگژری لائف گزاری اس کو نبوت بس ایسی ہی مل گئی. نہیں، کئی سال تک انہوں نے مشکلات اٹھائی، پریشانی اٹھائی. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی سورہ قصص میں آپ نے پڑھے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا خود سے اپنے ہاتھوں سے جانوروں کو پانی پلایا. دو لڑکیاں کنارے کھڑی تھی کنویں کے پاس نا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود سے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر جو لڑکیاں تھی انہوں نے جا کے اپنے والد سے بتایا، تو اسی وجہ سے ان کے والد نے ان کو نوکری پر رکھ لیا جب مدین وہ گئے تھے. تو آزمایا بہت بار اللہ تبارک تعالیٰ نے. پھر جب آزمائشوں میں انسان پاس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات سے نوازا جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو آیت دیکھیں، آیت نمبر 42.
اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دین کی بات کسی سے کہیں گے تو پھر کیا ہے، نرمی سے کریں گے اور سختی نہیں برتیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اندر نرم لہجہ رکھیں۔ ایک دین کے داعی کو ہمیشہ نرمی سے بات اختیار کرنی، نہ کہ سختی سے، ڈانٹ سے، ڈپٹ کے۔ آپ دیکھیں کہ جو سختی ہوگی، ڈانٹ ہوگی، یا لوگوں کو چلا چلا کے ڈانٹ کے جب آپ دین کے لیے بلائیں گے تو کوئی دین پڑھنے نہیں آئے گا آپ کا، سب بھاگ جائیں گے، کوئی بھی نہیں سنے گا بات آپ کی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 45۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی ذاتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے، یعنی کہ ایسا نہ ہو وہ ہم ہی لوگ کو قتل کر ڈالے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 46۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خوف نہ کرو، تم ڈرو نہ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو اسے پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 47۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجھا دی۔ آیت 51 دیکھیں۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے یہاں ہے، کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اسی میں تمہارے لیے چلنے کے لیے راستے بنا دیے، اور آسمان سے پانی بھی برسایا، پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہوتی ہے، پیداوار بھی ہم ہی پیداوار مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 54۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پھر واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کا نکل کر کھڑا کر دیے جاؤ گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو زبردست تبلیغ پہنچائی گئی، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کی طرف ان کا دھیان لے کے گئے، ان کو یاد دلایا گیا اللہ کون ہے، کیسا ہے معبود، رب کیا ہے، رب کیا کیا کرتا ہے، کیا کرے گا آخرت میں۔ لیکن اس نے کیا کیا، ان تمام نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنے کے بعد، اللہ کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس نے کیا کیا، ان سب کو جھٹلا دیا۔ آیت 57۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہمیں باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لے کر آئیں گے، بس تو پھر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا اختلاف کریں گے، نہ ہم اس کا خلاف کریں، اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ، اور یہ کہ لوگ دن چڑھتے ہوئے ہی جمع ہو جائیں۔ آیت 60 دیکھیں۔ بس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے، یاد رکھو کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑھی ہو۔ آیت 62۔ بس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورے کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے باہر کر دیں گے، باہر کر دے اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ آیت 64 دیکھیے۔ تم بھی اپنا کوئی داؤں اٹھا نہ رکھو،
پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالباً آگے وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ یعنی جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ اپنا جادو پیش کریں یا پہلے ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی پہلے ڈال دیں۔ آیت نمبر 66 دیکھیں، جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان رسیوں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے نا، وہ بھی ایک انسان تھے، بشر تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ اب تم جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ تو قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ جادو کیا ہوتا ہے؟ شعبدہ بازی اور نظر بندی ہوتی ہے، جو آنکھوں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کے آنکھوں کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ تو لکڑیاں اور رسیاں جو تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سانپ اور اژدہے بن گئی تھی، لیکن ریئل میں کیا تھا؟ وہ لکڑیاں اور رسی تھی، یعنی کہ نگاہوں کی نظر بندی کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ جادو جھوٹ ہوتا ہے، لیکن معجزہ کیا ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادو انسان گڑھ کے لاتے ہیں، لیکن معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر کے ایمان لے آئیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں؟ تو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام واقعی میں ان کو تھوڑا ڈر محسوس ہوا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دل میں ڈر محسوس کیا نا، تو آپ اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ ایک انسان تھے اور ایک بشر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا تو ایک طبعی چیز تھی، ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان کے دل میں تھوڑا سا فطرتی ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ بھی آپ نا نماز پڑھے، نماز کی حالت میں اچانک سے کوئی چھپکلی آ جائے یا سانپ آ جائے تو کیا ہوگا؟ انسان چونک جائے گا نا ایک دم سے۔ تو یہ ڈر فطری چیز ہے، وہ والا ڈر نہیں کہ انسان ایسا ڈر ہے اس کو محسوس ہو کہ انسان اپنا دین چھوڑ دے یا شرک کرے، نہیں، وہ والا ڈر نہیں، ایک فطری چیز ہے۔ تو یہ ڈر کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہوتا ہے، ایسے انسان کے اندر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا کچھ نہ خوف کر، یقیناً تو ہی کیا ہے؟ غالب اور برتر رہے گا، تو ہی کیا ہے؟ تو ہی تیرا ہی فتح اور کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بات چیت کی۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 69، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا اسے ڈال دے، ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گا، انہوں نے جو کچھ بنایا ہوا ہے۔ یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہی، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب ہی نہیں ہوا کرتے۔ آیت نمبر 70 دیکھیں، اب تو تمام جادوگر تو کیا سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ یعنی کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا نا، تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے جانتے ہی ہیں، جیسے انہوں نے عصا ڈالا اور 70,000 جادوگروں کے جتنے بھی وہ جادو تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جیسے آپ نے جو بہت ساری ایسے کلپ دیکھی ہوں گی، ویڈیو کلپ کی، بہت بڑا سا سانپ ہوتا ہے جو ہر چیز نکل جاتا ہے، انسانوں کو بھی نکل جاتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا بہت بڑا سانپ بن گیا تھا، بہت بڑا۔ اس نے ایک ہی بار میں موسیٰ علیہ السلام جو جادوگروں کے جتنے بھی سانپ تھے سب کو کیا تھے؟ صفایا کر دیے تھے۔ تو جب جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ واقعی میں ہم نے تو جو گڑا وہ جادو تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ان کا جو یہ اژدہا جو ہے یہ کوئی کیا ہے؟ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہم جو گڑھ کے لائیں یہ جادو ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے، یہ عصا جو ہے، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، جو دیکھتے دیکھتے وہ جو سانپ بنا، اور سانپ بن کے اس نے ہمارے سارے جادوؤں کا کیا کیا؟ جو جادو سے لکڑی جو بن گئی تھی، سانپ اور اژدہا، سب کو گٹک لیا۔ تو وہ جب حقیقت جان گئے تو فوراً انہوں نے سجدے میں گر پڑے، جیسے ان کے سامنے حق واضح ہو گیا فوراً وہ ایمان لے آئے۔ فوراً انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو الحمدللہ یہی تک آج کا ہمارا لیسن تھا، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔